حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھائی, جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو تباہ کر دوں گا, تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ. جب بیٹھے ہیں کشتی میں, کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا بھائی وزن کشتی میں زیادہ ہے, ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ سب ڈوب جائیں گے. کون اترے گا بھائی؟ قرآن اندازی ہونی چاہیے. قرآن اندازی میں نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام. تو بتاؤ ہم ہوتے, ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا, اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں, اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے؟ بولو, میں ہی ہوں. بھائی مجھے تو زیادہ پروٹوکول, اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا, کیا ہو گیا؟ تو بالکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے, اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے, تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمے نہیں ہے بلکہ کس کے ذمے ہے؟ تیرے ذمے. چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی. اب اے اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی, اول تو ڈوبنی نہیں چاہیے, تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں, جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی, بولو, نہیں ہوگی, یہ نہیں کلٹی ہو سکتی. دوسری آزمائش تو نے یہ اس آزمائش میں ڈال دے گی, کشتی کلٹی ہو رہی ہے. اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے ایسے نالائق لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کار آمد تو صرف اس میں یونس علیہ السلام تھے, باقی تو سارے نالائق, کیونکہ مشرک لوگ تھے سارے, بت پرست, پان گٹکے والے, سگریٹ والے, تمباکو والے, سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے, سارے ایک نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کشتی میں. تو اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی جو ہے نا ڈلوا دیتا. اور قرآن اندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا نام آ رہا ہے, جس نے ساری زندگی تبلیغ کی. تو اور پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا, ان لوگوں نے ڈال دیا بھائی آپ کا نام آیا, آپ کو اترنا پڑے گا. تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے, کہیں تیرتے رہیں گے, کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے, یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھینک دی جیسے, یا کہیں کنارے پہ اتر گئے. جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت, سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. کتنا خوف, ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کی کہ اللہ مروا دیا تو نے. تو یہ کیا خوف ہوتا ہے, سمندر کا اپنا ایک خوف ہے بھائی, کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا, جاؤ سمندر میں جا کے پتہ چلے گا. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, اندھیرے میں بہت, کیونکہ فنادا فی الظلمات, فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا, اندھیروں میں پکارا. پتہ چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے, یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. کس قدر خوف. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, جب مچھلی نے نگلا ہے اور سمندر کی تہ میں گئی اندھیروں در اندھیرے, تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں کیا پکارا؟ لا الہ الا انتا, اے اللہ تیرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے, میں تیرا غلام ہوں. انی کنت من الظالمین, میں ہی غلط ہوں, تو غلط نہیں ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بغیر پرمیشن کے آیا ہوں, شاید یہ اس لیے ہو رہا ہو میرے ساتھ. دیکھو اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشے جا رہے ہیں. کوئی اللہ نے وہی تھوڑی کی تھی اس وقت کہ آپ غلط ہیں. بس اس عمل سے اندازہ ہو گیا کہ بھائی اور تو میں نے کوئی, مجھے نہیں لگتا میرے سے کوئی گناہ ہوا ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا ہے, مجھ سے ناراض ہے. تلاش کر رہے ہیں, کوئی اپنی مسٹیک تلاش کریں, اپنے آپ کو غلط کہیں. تو لا الہ الا انتا سبحانک, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب؟ تو میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا, یہ میرا ہی کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو تھوڑی غلط ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظالم تھوڑی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں.